دیا اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ابھی فون پر جو بابا نے اسے کہا تھا اس کے لیے وہ کرنا پولیس سے رات پر چلنے کے مطابق دیا کے پاس موبائل فون تھا۔ یہ بات وائٹ پیلس میں اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب اسے پہلی دفعہ حجرے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی تب خان شمشان خیل نے اماں ہاجن کے ذریعے اسے انسانی ہاتھ کی بڑی انگلی جتنا لمبائی والا موبائل فون دیا تھا جس کا سسٹم اس قدر حساس تھا کہ اسے ٹریس کرنا بالکل ناممکن تھا۔ تب اماں ہاجن نے یہ موبائل اسے اس کی انڈر ڈریس میں خفیہ طریقے سے چھپانے کو بولا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اماں ہاجن سے مکمل رابطے میں تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جن حقائق کا سامنا کیا تھا وہ حقیقتیں اس پر آشکار ہوئی تھی۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی مگر اب سب صاف سنائی دینے لگا تھا۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے وہ بے مہر شخص خون بن کر رگوں میں اترنے لگا تھا۔ وہ بدل گئی تھی۔ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے تسلیم کر چکی تھی۔ اسی لیے اس نے صاف صاف اماں ہاجن کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ یہ سن کر شمشان خیل کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ تبھی وہ کئی دن سے اسے دھمکا رہا تھا۔ ارشن کی کرنٹ لوکیشن کی تصویریں بھیج بھیج کر یہ بولا جا رہا تھا کہ وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اب بھی فون پر میسیجنگ ہوئی تو وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ کمرہ لاک تھا۔ فون نکال کر دیکھا تو ارشن کی آج کی تصویر تھی، ساتھ ایک جان لیوا دھمکی بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فون پر خان شمشان خیل کا نمبر چمکانے لگا تو اس نے اکتا کر فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہم آپ کی اور آپ کی حقیقت جان چکے ہیں بابا، اور اسے ہم قبول بھی کر چکے ہیں۔ اب کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ آخر یہ بات آپ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے ساری زندگی اپنے مکروہ فریب کے جال میں پھانس کر رکھا، ہمیں جھوٹی کفر و بدعت کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ ہم کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، نہ آپ کے پاس لوٹیں گے۔ وہ چلائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ مرے گا آج، اور آج ہی مرے گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی اور اپنی آزادی چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی جان چھوڑ دوں تو ابھی کے ابھی اس کے کمرے میں جاؤ اور ایک نیلے رنگ کی فائل ہوگی، اس کے تمام صفحات کی تصویریں بنا کر مجھے بھیج دو، تو میں تمہاری اور تمہارے وکیل کی جان چھوڑ دوں گا، پھر کبھی تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم یہ غداری کبھی نہیں کریں گے اپنوں کے ساتھ۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی۔ تو میں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہ دیکھو، وہ میرے شوٹر کے نشانے پر ہے۔ وہ فائل لے کر اس پیلس سے نکلے گا اور مارا جائے گا۔ آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ وہ چلائی۔ یہ پہلا اور آخری کام کر دو تو پھر کچھ نہیں کروں گا، نہیں تو میں آج تمہارے اس وکیل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بس یہ ایک کام تم نے اتنا وقت ہمارے ساتھ تمہاری بیٹی بن کر گزارا ہے تو اس کے صدقے ہی صحیح اس کے بعد میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ خان شمشان خیل نے خباثت سے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ دیا تذبذب کا شکار تھی۔ تمہاری اماں ہاجن کی قسم، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں۔ دیا نے اکتا کر آریہ پار کرنے کا سوچا اور دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھولنا کون سا مشکل تھا، اسی کے ہی نام کا تو پاس ورڈ تھا جسے وہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ ارشن اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا مگر اندر داخل ہو کر حیران ہوا تھا کہ بیڈ کے سائڈ ڈرا کے پاس پیروں تک کے فروزی لباس میں کھڑی اسے اچانک اندر آتا دیکھ بری طرح گڑبڑائی تھی اور اپنے ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے چھپائے تھے۔ کل کورٹ کی ہیئرنگ تھی اور وہ اپنے کمرے کے سائڈ ڈرار میں رکھی فائل لینے بیسمنٹ سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس فائل میں سارے ثبوت اور رپورٹس تھیں جسے اس کے ڈیڈ مہابیر نے اسے سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ بڑی محنت کے بعد حشمت راؤ اور مہارانی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کر ان پر کیس کیا گیا تھا۔ اس ایک ہی پیشے اور تمام ثبوت دیے جانے پر وہ شیطان عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ وہ اب اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ خواہشیں مر چکی، کوئی طلب باقی نہیں، تم بھلے راہ میں اب پھول لیے بیٹھی رہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ بے تاثر چہرہ لیے سے چند قدم دور آ کر رکا۔ ارشن نے نوٹ کیا اس کی آنکھیں سرخ پڑی ہوئی تھیں، مطلب وہ روئی تھی شاید۔ دیا نے ایک نظر اس کے سرد و سپاٹ نگاہوں میں دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ ان نگاہوں میں، جن میں ایک جنون اور لو دیتی عجیب بے کل سی وارفتگی دکھائی دیتی تھی، اب ان میں یوں اجنبیت تھی کہ دیا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں نے پوچھا، دیا کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اور اپنے ہاتھوں میں کیا چھپایا ہے؟ ارشن نے اب کی بار درستگی سے پوچھا۔ دیا کا دل اب خوف کے مارے کانوں میں بجنے لگا تھا، بس نگاہیں جھکا کر اپنے لب کاٹے گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ڈیمن اٹ! اب بولو گی کہ نہیں؟ ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ وہ دہاڑا۔ دیا اچھل کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ بڑی پاک ہستی ہو نا تم! مجھ جیسے گنہگار نے چھو لیا
تو کہیں میری ناپاکی تمہارے وجود کو نہ لگ جائے، اسی لیے اب اس سے پہلے میں دست درازی کروں سیدھی طرح ہاتھ آگے بڑھا دو۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور غصے سے کرایا۔ دیا نے آنسوؤں سے بھری شکوہ کناں نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی ایک بات اپنے دل سے لگائے بیٹھا تھا اور وہ اسے ہر موقع پر سنا کر جی جان سے جلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ اب وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کر لیں جو کرنا ہے، میں نہیں دکھانے والی ہاتھ۔ ارشد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر چھیل کی طرح جھپٹ کر اس کا ہاتھ اپنے آگے بڑھایا جس میں ایک سفید کلر کا حجاب تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں دیا نے فیروزی ریشمی دوپٹہ جس کا حجاب باندھا ہوا تھا وہ یکدم کھل کر ارشد کے پیروں میں گرا تھا۔ خوشبوؤں کا ریلا تھا جو ارشد کی نس نس میں اترا تھا۔ وہ اسے چھو کر دم بخود پتھر کا ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے مخملی وجود کو یوں بے پردہ بے حجاب دیکھا تھا تو ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ شاید دیا اس تمام صورتحال سے بری طرح گھبرائی تھی۔ اوہ، ہم اپنا حجاب لینے آئے تھے، یہ ادھر ہی رہ گیا تھا۔ لرزتے کپاتے مخملی گلابی ہونٹوں نے بمشکل ادا ہوا۔ ارشد بے اختیار ہو چلا تھا، گہرا سانس بھرا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ لے لیا، اب فوراً جاؤ یہاں سے۔ اس کے بالکل قریب وہ گرایا۔ دار چینی کی خوشبو سے بھرپور سلگتی سانسیں دیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ ہمیں کچھ کہنا تھا آپ سے۔ وہ بت بنی اپنی جگہ پر کھڑی رہی، نہ دوپٹہ اٹھانے کی توفیق کی، نہ ہاتھ میں پکڑا حجاب اوڑھنے کی زحمت۔ ارشد نے تیش و اشتعال میں اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجی، تب ایک مرتبہ پھر اس کی جانب جارحانہ تیور لیے بڑھا اور اس کے گھنے سنہری بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی گردن سے مٹھی میں دبوچی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم، مجھے ایک ہی مرتبہ بتا دو۔ وہ بے بسی سے گرایا تھا۔ ہم معافی مانگنا چاہتے۔ لرزتے ہوئے کہتے سے سسکی سی بھری تھی، سبز آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر ارشد کے ہاتھ پر گرا تھا۔ ارشد اس کو محسوس کرنے کے لیے ماہی بیاب کی طرح تڑپا تھا۔ کاش وہ اس سے بول سکتا، کاش کہ اسے اس کی معافی نہیں وہ خود چاہیے تھی۔ اس کے احساسات جذبات مردہ ہو چلے تھے، وہ اسے چھوئے اور اس کے ہر احساس کو زندگی بخش کر انہیں جگا دے۔ عجیب سی بے قراری تھی رگ و پے میں، عجیب سی تڑپ جاگی تھی۔ تشنہ لبیں نے روح میں شعلے سے بھڑکا دیے تھے تو وہ بے حد بے چین ہو کر ان مخملی سے نرم لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے پہلو میں لپٹا اور ارشد نے پوری شدت سے اسے اپنے سینے میں بیچا تھا۔ دیا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی جو بڑی پاک ہستی اور سات پردوں میں چھپی پھرتی تھی۔ آج جب محرم دل اور محرم روح نے قریب آ کر چھوا تو رگ و جاں میں ایک بے چینی کے بجائے الٹا سرور سا دوڑ گیا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس نے اس بے قرار قلب میں یہ سلگتا لمس پاتے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی، نہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یہی بات ارشد کو مزید تقویت بخشتی، اس کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی تھی۔ دیا کی سانس سینے میں الجھنے لگی تھی، تبھی اس نے اس کی شرٹ کھینچی تھی۔ ارشد اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹا تھا، تبھی بہت اچانک اسے خود سے دور کر کے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ٹوٹے کانچ کی طرح بیڈ پر بکھری تھی۔ ارشد نے اپنے بال مٹھیوں میں بھرے اس بے قراری اور بے اختیاری بھرے عمل کے لیے آج اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، تبھی ایک نگاہ اس ہوشربا وجود پر ڈالی اور فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیا شیٹ مٹھیوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سفید حجاب میں لپٹا فون نکالا۔ ہم غلط نہیں کر رہے، یہ آخری کام اور ہر مصیبت سے نجات۔ اس نے نم آنکھوں سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ اور کھینچی گئی تمام تصویریں سینڈ کر دیں۔ یہ کام کر کے ایک مرتبہ پھر نڈھال سے تکیہ اٹھا کر اس میں منہ دے لیا۔ ابھی ابھی جو اسے چھو کر معتبر کر کے گیا تھا وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اس کا جنون، اس کی دیوانگی ناقابل فروش تھی، ناقابل برداشت۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اسے وہ اپنے اوپر چاہے ناریل کی طرح پتھر نما سخت خول چڑھا لے، مگر اندر سے آج بھی اس کے لیے اتنا ہی نرم جتنا کہ بچپن سے۔ تبھی اس کے سامنے نکاح نامے کا بول کر کوڑا کاغذ پھاڑ کر پھینکا تھا۔ بعد میں اس نے وہ کاغذ سمیٹ کر ایک ایک کر کے کھول کر دیکھا تھا، وہ خالی کاغذ تھے اور اس کی طرف سے اتنا بے حس کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی قیمتی متاع سے منسوب وہ کاغذ جسے چوم کر برسوں سینے سے لگا کر رکھا، یوں سیکنڈز میں پھاڑ کر پھینکنے کی جرأت کر لیتا۔ امن اپنے کیبن میں تھا۔ اس کے خاص آدمیوں نے بہت ارجنٹ اسی ہاسپٹل کے بیسمنٹ میں بلایا تھا۔ وہ بیسمنٹ ہی جانا چاہتا تھا، مگر ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں ڈاکٹر انہم نے اسے کیبن بلا لیا۔ وہ ڈاکٹر انہم کو پیشنٹ کے متعلق ضروری ہدایات دیتا اپنے کیبن سے نکلنا ہی چاہتا تھا، جب موبائل فون پر میسج آیا۔ سرسری سی نگاہ فون پر ڈالی تو پاشا ابراہیم کا میسج دیکھ اس کا دل
اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ فوراً میسج کھول کر دیکھا، وہ میسج نہیں تھا، اسے اس کی زندگی کی نوید سنائی گئی تھی۔ اپنے بڑے پاپا کی طرف سے ایک نئی زندگی کی نئی شروعات کی مبارکباد قبول کرو ڈاکٹر، تمہاری جزا نے اپنا فیصلہ واپس لے کر تمہارا ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ایک سرشاری سی رگوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ باوضو تو تھا ہی، اسی وقت قبلہ رخ جھک کر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی تھیں، لبوں پر دھیمی سی مسکان کھلی تھی۔ ابھی خوشی پوری طرح محسوس نہیں کی تھی کہ دوبارہ ایمرجنسی رنگ ٹون بجی۔ امن کو یاد آیا وہ بیسمنٹ جانے والا تھا۔ موبائل پاکٹ میں رکھتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ پچھلی طرف کے بنے خفیہ کوریڈور سے گزرتے وہ مورگ میں آیا تھا۔ مورگ میں بنے خفیہ کمرے کے اندر وہ اپنے فنگر پرنٹ سے ایک دروازہ کھولتا بہت پراسرار اور ڈراؤنی اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیاں اتر کر نیچے اترا۔ سیڑھیاں اترتے وہ بری طرح چونکا کہ اسے نسوانی سسکیاں سی سنائی دی تھی۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ تیزی سے نیچے اترا۔ اس کے آدمی جو اس لڑکی کو چیئر پر بٹھائے الجھے ہوئے سے اس سے دور کھڑے تھے، امن کو اب اپنے سامنے دیکھ الرٹ ہوئے تھے۔ امن کے چہرے پر سیاہ ماسک تھا۔ وہ قریب آیا تو امن کے آدمی نے لڑکی سے قدرے فاصلے پر ایک چیئر سیٹ کی جس پر امن آ کر بیٹھا تھا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ امن نے نگاہیں زمین پر جمائے اس سے پوچھا تھا۔ وہ سادہ سے سوٹ میں چادر سے مکمل طور پر خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ سسکیوں سے پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے بھائی، کوئی میری فریاد نہیں سنتا، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ سب نے میرے ساتھ ہوئے بربریت اور درندگی کے واقعے پر چپ ہو جانے کو کہا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ نے بھی۔ میں نے احتجاج کیا تو اب وہ مجھے جان سے مار دینے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں اپنا جرم چھپانے کو مجھے صفحۂ ہستی سے مٹا ڈالیں گے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ درندے میرا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ اس نے ہچکیوں کے دوران بتایا۔ تفصیل سے بتاؤ بیٹا، کیا ہوا؟ امن نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میرا نام سمایا ہے۔ میری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ انتہائی غربت کی وجہ سے وہ جسم فروشی کا جیسا کام کرتی ہے، اسی وجہ سے سب ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر میں ایک گھر میں کام کر کے حلال رزق کمانا اور کھانا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا، مالکوں کے گھر چوری ہو گئی۔ جو سب کچھ لے گئے چور، لیکن جانے کیوں میرا موبائل چھوڑ گئے۔ اسی بات پر مالکوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اتنا قانون تو میں بھی جانتی ہوں کہ خاتون کو قانونی کارروائی مکمل ہونے تک تھانے میں نہیں رکھا جاتا، خواتین کے ساتھ جیل بھیج دیا جاتا ہے، مگر ان پولیس والوں نے مجھے تھانے میں رکھا۔ اس پولیس اسٹیشن میں وہ ایک خفیہ کمرہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے آگے بولتی ہوئی جی جان سے لرزی تھی۔ امن کا چہرہ خطرناک حد تک تن چکا تھا۔ وہ درندے انسپکٹر سے لے کر چوکیدار تک 3 مہینے تک روز مجھے اس کمرے میں لے جاتے اور درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ امن کو لگا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا گیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے آدمیوں کو دیکھا جو پہلو بدل رہے تھے۔ یہ سب سن کر عجیب بے چینی سی ہو گئی تھی۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہر ہفتے مجھے ان کی ایک لیڈی کانسٹیبل اپنے گھر لے جاتی، جہاں مجھے سجا سنوار کر پھر ان درندوں کے لیے تیار کیا جاتا۔ جب انسپکٹر سے بھی بڑے آفیسر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے آتے تو اس دن مجھے نشاور چیز پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا تاکہ میں ان کے چہرے ہی نہ پہچان سکوں۔ یہ وہ درندے تھے جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، یہ وہ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ وہ بولتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور امن سرد و سپاٹ چہرہ لیے بس ایک جانب دیکھے گیا۔ پھر اس لڑکی کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوئے کہ امن کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ چلو مانا میں تو ایک مشہور زمانہ خراب عورت کی بیٹی ہوں۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو مجھے یا میرے خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بقول اس سماج کے تو میں تو ہوں ہی ایسی، اور میری ماں مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ بیاہ ہی دے گی۔ مگر سوچے ذرا، ان شریف گھرانے کی بچیوں کا جو کسی غلط فہمی کی بنا پر ان درندوں کے ہاتھ لگتی ہوں گی، ان کا تو پورا خاندان تباہ و برباد کرتے ہوں گے یہ لوگ۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے جہاں محافظ لٹیرے بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق ہیں؟ امن مزید سن نہیں پا رہا تھا، اسی لیے بس اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں انصاف ضرور ملے گا بیٹا، ہم اس کیس کو عدالت تک لے کر جائیں گے۔ اگر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا تو میں خود اپنے طریقے سے انصاف کر لوں گا ان لوگوں کا، امن نے سکون سے کہا اور اپنے خاص آدمی بابر کی جانب متوجہ ہوا۔ بچی کو انتہائی سیکیورٹی میں رکھا جائے
اور ابھی امن بات کر ہی رہا تھا جب بیسمنٹ میں ریڈ الرٹ جاری ہوا۔ امن نے فوراً فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ فون ریسیو کیا گیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سر، کچھ غیر متعلقہ گنڈے ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ جو بچی آج ہاسپٹل آئی ہے شاید وہ ٹریس ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہاسپٹل پہنچے ہیں۔ آگے کیا آرڈرز ہیں آپ کے؟ انہیں ادھر باہر ہی مار گرائیں۔ امن کے ایک قابل سیکیورٹی گارڈ نے تفصیل بتائی۔ بالکل نہیں، باہر ابھی کسی قسم کا مقابلہ کر کے ان شیطان باپ دادا کو متوجہ نہیں کرنا یا انہیں اس بات کا موقع نہیں دینا کہ وہ ہم تک رسائی حاصل کر کے ہمارے بارے میں چھان بین کریں۔ آنے دو اندر، انہیں اندر سے غائب کرنا ہے اور باہر سے تمام نشان مٹا دینا کہ وہ یہاں تک آئے تھے۔ اوکے سر۔ امن نے فون رکھا اور اسے اپنے موبائل میں دیکھا۔ وہ مزے میرے پیچھے چلے آئے ہوں گے۔ وہ خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پھر رو پڑی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ بابر، بچی کو سیکیور کرو۔ آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، امن نے بابر کو کہا، جو بغور چادر میں لپٹے کمزور لرزتے وجود کے گلابی پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ امن کی آواز پر بری طرح گڑبڑایا اور زاویہ نگاہ بدل لیا۔ امن فوراً اپنے موبائل میں دیکھتے وہاں سے نکلا۔ وہ لوگ تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عجیب مچھلی بازار ہے، اس سے حیرت ہوئی۔ سمایا بالکل سچ بول رہی تھی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوکلڈ ریاست ہے جہاں محافظ لٹیرے بنے پھر رہے تھے۔ امن کے کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ ارے مسلمان تو بہت دور کی بات۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کیا یہ لوگ انسان بھی تھے؟ کہ ہلکاؤ ہوئے کتوں کی طرح کھانے میں اٹھتے ہوئے ایک ساتھ بند کر دیا ہوگا۔ امن کے قدم اب تیز تر ہو گئے تھے۔ گنڈے ہاسپٹل جانے کے بجائے پچھلی جانب کے بنے اپارٹمنٹس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے فون پر ایک نمبر